منبر رسول پر تشریف فرما علماء کرام، سامعین اہل سنت، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کل مجھے چتوڑ گڑھ پہنچنا ہے ادے پور کے تھرو، اور یہ پروگرام پہلے سے بنا ہوا تھا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ 2-3 دن پہلے کمیٹی والوں کا فون آیا اور جلدی گہما گہمی میں اس پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے۔ حضور سرکار سیدنا رحمت اللہ شاہ ولی عاشقان مداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ ہے، اور اس آستانے پر مجھے انہی کی ایک منقبت سنانا ہے۔ تو جسے سننا ہے بآواز بلند ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بآواز بلند کہہ دیں ایک بار یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ دیکھیے، یہ آستانہ سینکڑوں سال پرانا ہے۔ بے شک جب یہ علماء کی فوج نہیں تھی، جب یہ مشائخ نہیں تھے، جب شاعری نہیں تھی، جب قرآن اور حدیث کا علم دینے والے علماء نہیں تھے ہندوستان میں، ایسے دور میں حضور رحمت اللہ شاہ ولی جیسے بزرگوں نے اس ملک میں دین اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین کو پہنچایا ہے۔ میں منقبت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جیسا حکم ہوگا ویسا۔ تیار ہیں آپ حضرات؟ ذرا بآواز بلند ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہیں ہر جانب پھیلے جو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہیں ہر جانب پھیلے جو گئے، ہر جانب پھیلے جو گئے، ہر جانب پھیلے جو انوار رحمت اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہیں ہر جانب پھیلے جو انوار رحمت اللہ، ہیں ہر جانب پھیلے جو انوار رحمت اللہ، ہیں ہر جانب پھیلے جو انوار رحمت اللہ، ہیں تیرے ہی، ہیں تیرے ہی، ہے تیرے ہی، ہے تیرے ہی جلووں کی بوچھار رحمت اللہ، ہے تیرے ہی جلووں کی بوچھار رحمت اللہ۔ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دکھ دور ہو سارے اپنے، مل جائیں سبھی کو خوشیاں، دکھ دور ہو سارے اپنے، مل جائیں سبھی کو خوشیاں، دکھ دور ہو سارے اپنے، مل جائیں سبھی کو خوشیاں، بس چشم کرم فرما دیں ایک بار رحمت اللہ، بس چشم کرم فرما دیں ایک بار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اسے مدار رحمت اللہ، اسے رحمت اللہ مدار، اسے رحمت اللہ شاہ ولی، اسے رحمت اللہ شاہ ولی۔ دکھ دور ہو سارے اپنے، دکھ دور ہو سارے اپنے، مل جائے سبھی کو خوشیاں، دکھ دور ہو سارے اپنے، مل جائیں سبھی کو خوشیاں، بس چشم کرم فرما دیں ایک بار رحمت اللہ، بس چشم کرم فرما دیں ایک بار رحمت اللہ۔
شعر پیش کر رہا ہوں حضرات، یہ اولیاء کا آستانہ، یہ ولی جس قدر بھی پورے ملک میں ہیں، ان اولیاء کرام کا اکثریت کے ساتھ تعلق وہ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار سے ہے۔ کیسے ہے وہ بھی میں بتاؤں گا، پہلے یہ شعر سماعت کر لیں۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر ایک بار کہہ دے یا رسول اللہ، ایک بار اور کہہ دے یا رسول اللہ، ایک بار اور کہہ دے یا رسول اللہ۔ ہیں ہر جانب پھیلے جو انوار رحمت اللہ، ہے تیرے ہی جلووں کی بوچھار رحمت اللہ۔ تم قطب جہاں کے جانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم قطب جہاں کے جانی، تم قطب جہاں کے جانی، تم جان مطہر کے ہو، تم قطب جہاں کے جانی، تم جان مطہر کے ہو، تم قطب جہاں کے جانی، تم جان مطہر کے ہو، تم سے ہے مداریت کا، تم سے ہے مداریت کا، تم سے ہے مداریت کا پرچار رحمت اللہ، تم سے ہے مداریت کا پرچار رحمت اللہ۔ ہر جانب پھیلے جو انوار رحمت اللہ، ہے تیرے ہی جلووں کی بوچھار رحمت اللہ۔ حضرات، کہیں رحمت اللہ شاہ ولی ہیں، کہیں قاضی مطہر قلعہ شیر ہیں، کہیں حضور جمال الدین جانمن جنتی ہیں، کہیں حضرت شاہ دانا ولی ہیں، کہیں پر حضرت سرکار سدھن سرمست گجراتی ہیں، کہیں پر کوئی ولی ہے، کہیں پر کوئی ولی ہے۔ حضرات، ان اولیاء کرام کے لقب کے ساتھ ایک لقب رہتا ہے جس کو شاہ کہا جاتا ہے۔ ہر ولی کے ساتھ شاہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے آخر کون سی ایسی فیکٹری ہے جس نے ایسا نبوت والا، ولایت والا، بزرگی والی چیز دنیا کو دی ہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ اولیاء نکلے ہیں، شاہ کے لقب بٹے ہیں، اور ان شاہوں، ان بزرگوں، ان ولیوں نے پوری دنیا میں پرچار کیا تو کیسے اسلام کا کیا؟ میں نے 350 پیج کی ایک مکمل کتاب تحریر کر دی ہے، الحمدللہ۔ یہ بھی فیضان زندہ شاہ مدار ہے، عید کے بعد وہ آپ حضرات کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ تقریباً 1000 سے زیادہ سلسلہ مداریہ کے ملنگوں کا تذکرہ کیا۔ آج ان بزرگوں کا نام، عرس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، لیکن جس بزرگ کی مزار پر جلسہ ہو رہا ہوتا ہے اس بزرگ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ وہ بزرگ ہے کون؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کو یہ القاب کیسے ملے ہیں؟ اس کے تعلق سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ انشاءاللہ یہ کتاب آنے کے بعد ساری دنیا جانے گی کہ حضور رحمت اللہ شاہ ولی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وہ اولیاء ہیں کہ جب کوئی دین کا کام کرنے والا نہیں تھا تب سر پر پگڑی رکھے ہوئے، ہاتھوں میں مولا علی کے نام کا چمٹا لیے ہوئے، سامنے علی کے نام کی دھونی رمائے ہوئے، ان بزرگوں نے پورے ملک ہندوستان میں اسلام کے چراغ کو روشن کر دیا تھا۔ آج یہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، کیا 1200 سال پہلے علماء تھے؟ کیا 1000 سال پہلے یہ مدرسے تھے؟ کیا 1000 سال پہلے یہ جماعتیں تھیں؟ آپ کسی تاریخ دان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے نہیں، یہ سب نہیں تھا۔ پھر دین کیسے پہنچ رہا تھا لوگوں تک؟ تبلیغ کیسے ہو رہی تھی لوگوں تک؟ تو سنو، میں نہیں کہتا بلکہ 600 سال پرانی کتاب کا نام ہے جنم ساکھی گرو نانک دی۔
اللہ سبحان اللہ. کوئی مسلمان تعریف کرے تو بڑی بات نہیں، کوئی اپنا تعریف کرے تو کوئی بڑی بات نہیں. سکھوں کا گرو نانک اپنی کتاب جنم ساکھی گرو نانک دی میں لکھتا ہے. کیا لکھا انہوں نے؟ لکھا ہے پھر بیڑا چایا مومدین سید شاہ مدار. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کوئی دین والا نہ تھا تو دین پھیلانے کا بیڑا اٹھایا کس نے؟ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار نے سبحان اٹھایا. اللہ سبحان اللہ. آئے شاہ خراسان دے دوئی تہا چنل دیدار. آپ کا لوگوں کا دیدار ہوا خراسان سے آئے. اسی ہڑہڑا چہلت کہن کہاں چلے مستان. میں نے کہا کہ کہاں چلے اے مستان جس کا دعویٰ دار ہو آگے بھی ہندوستان، جس کے دعوے دار ہو وہ ہندوستان آگے ہیں. ایک رہا اجمیر وچ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا مکن پور جائے. ایک کا قیام اجمیر میں ہو گیا، ایک مکن پور میں قیام پذیر ہو گیا، اور ان دونوں نے کفرستان کو ایمانستان میں بدل دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب مولوی نہیں، علماء نہیں، مشائخ نہیں، کوئی نہیں، کام کرنے والے زندہ شاہ مدار. اب سید بدیع الدین قطب المدار نے ایک جماعت تیار کی. میں تاریخی بات بتا رہا ہوں، یہ دوسرے سٹیجوں پر آپ کو سننے میں نہیں ملیں گی. رحمت اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس میں ضرور آئے ہو، لیکن یہ کون ہے ان کی ہسٹری سن لیجئے. میں اگلا شعر پڑھوں گا. کون ہے رحمت اللہ شاہ ولی؟ زندہ شاہ مدار آئے، تنہا تھے، لیکن ایک ایسی جماعت مدار پاک نے تیار کی، ایسی جماعت تیار کی. آئے ہے لکھا ہے تاریخ میں کہ کئی مہینوں حضور جمال الدین جان من جنتی سانس نہیں لیتے تھے. کون ہے جمال الدین جان من جنتی؟ خلیفہ اور مرید قطب المدار کے ہیں، لیکن بھانجے غوث اعظم کے ہیں. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. بھانجے غوث پاک کے ہیں. اللہ اللہ. 3 مہینے سانس نہیں لی، سر کے بالوں سے خون گرنے لگا. مدار پاک کو آواز دی گئی، دھونی سے راک کو اٹھایا، سر پہ مل دیا، خون آنا بند ہو گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ مدار پاک نے چلے گئے، انہوں نے آنکھ کھولی، پوچھا مریدوں سے کیا میرا پیر آیا تھا؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مریدوں نے کہا ہاں زندہ شاہ مدار تشریف لائے تھے. کہا ان سے میں کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ کہا انہوں نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک زندہ رہیں گے تب تک اپنے سر کے بال زمین میں نہیں گرنے دیں گے، کیونکہ پیر کا ہاتھ سر پر لگ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے. وہاں سے ایک جماعت تیار ہوئی. جو جماعت کس کی تھی؟ اس دور کے علماء کی. جو جماعت کس کی تھی؟ اس دور کے صلحاء کی. جو جماعت کس کی تھی؟ اس دور کے مفکرین کی. جو جماعت کس کی تھی؟ اس دور کے بڑے بڑے عالموں کی. وہ جماعت کل بھی ملنگان کرام کی جماعت کہی جاتی تھی، آج بھی ملنگان کرام کی جماعت کہی جاتی ہے. اور انہی میں حضرت رحمت اللہ شاہ ولی بھی ہیں. اگر کہیں املی کا پیڑ لگا دیکھنا تو سمجھ جانا یہ مدار کے در کے غلام کا آستانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اگر کہیں زمین پر گڈھا دیکھنا جہاں پر آگ جلتی ہے، دھونا رمایا جاتا ہے، سمجھ جانا مدار کے در کے کسی ملنگ کا مقام ہے. اگر کہیں پر پنجتن کا پنجہ لگا ہوا دیکھنا، سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان. پنجتن کا پنجہ کسی آستانے پر لگا ہوا دیکھنا، اور آخر میں اس کے شاہ کا لقب دیکھنا، سمجھ جانا کہ اس نے مدار پاک کے انہوں نے مدار پاک کے وسیلے سے فقیری اختیار کر کے دنیا کو ٹھوکر مار کے دین کی تبلیغ میں اپنا قدم آگے بڑھایا ہے، اور دین کی تبلیغ انہوں نے کی ہے. میں نے یہ 5 نشانیاں عرس قطب المدار میں بھی بیان کی تھی، اور اپنی طرف سے نہیں، 350 سال پہلے کی کتاب ہفت تماشا اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اتنی ہی پرانی کتاب کا نام ہے گلزار ارم. آج تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کے بریلی ایریا میں 17 مدرسے تھے مدار پاک کے 1000 سال پہلے. سبحان اللہ بے شک بے شک. تقریباً 17 مدرسے، لیکن ان مدرسوں کو مدرسہ نہیں کہا جاتا تھا. ان مدرسوں کو تقیہ
تکیہ کہا جاتا تھا، سبحان اللہ، اور ان تکیوں پر، ان مدرسوں پر جو بیٹھا کرتا تھا وہ مدار کے در کا ملنگ ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ، مدار کے در کا غلام ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے 350 سال پہلے ہفت تماشا اور ایک کتاب ہے گلزار ارم، اس میں میر حسن نے لکھا کہ وہ جب چلا وہاں سے دلی سے تو وہ مدار کی چھڑیوں کے جلوس کے ساتھ چلا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان آج اللہ، تو کچھ نہیں ہوتا، ان تمام تکیوں خانقاہوں سے مدار کی چھڑیوں کا جلوس نکلا کرتا تھا۔ اس جلوس کی اگوائی وہ بزرگان مدار پاک کے ملنگان کرام، وہ بزرگان کرام کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا رہا میں کول میں آ کر کئی ماہ، چلا وہاں سے رضائے حق کے ہمراہ، دفالی یوں کھڑی کرتے ہیں چھڑیاں، وہ چھڑیاں کیا بھلی لگتی ہیں کھڑیاں، ربانے دفلیاں بجتی ہیں پیہم، ایکم دم کا لگاتے ہیں سبھی دم، سب دم مدار کا نعرہ لگاتے ہوئے مکن پور کے عرس میں پہنچا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، یہ شان تھی، یہ کام تھا ان بزرگوں کا، جن میں حضور رحمت اللہ شاہ ولی بھی ہیں۔ اللہ ان کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، ذرا محبت سے ایک بار ہاتھ لا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک بار اور محبت سے ہاتھ لا کر کہہ دیں یا حسین، 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 یا حسین۔ یا حسین، ہر جانب پھیلے جو انوار رحمت اللہ، ہے تیرے یہ جلووں کی بوچھار رحمت اللہ، اللہ نے ان لوگوں کی، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آج آپ جتنے موڈ میں سنو گے انشاءاللہ آج میں اتنے ہی موڈ میں سناؤں گا بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سماعت کریں کہ اللہ نے ان لوگوں کی، اللہ نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں شفا ہے رکھی، بے شک، بے شک، اللہ نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں شفا ہے رکھی، اللہ نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں شفا ہے رکھی، جو آپ کی الفت میں گئے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، آپ کی الفت میں گئے، جو آپ کی الفت میں گئے، جو آپ کی الفت میں گئے، سرشار رحمت اللہ، جو آپ کی الفت میں گئے، بیمار رحمت اللہ، بس ہے یہ شجر کی خواہش، تھوڑا اور زور سے کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس ہے یہ شجر کی خواہش، بس ہے یہ شجر کی خواہش، بس اس کی تمنا ہے یہ، بس ہے یہ شجر کی خواہش ہے، بس اتنی تمنا، بس اس کی تمنا ہے یہ، بس ہے یہ شجر کی خواہش، بس اس کی تمنا ہے یہ مقبول ہو در پر اس کے، مقبول ہو در پر اس کے، مقبول ہو در پر اس کے اشعار رحمت اللہ، مقبول ہو در پر اس کے اشعار